وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، شاندی ساتھی، بڑا مبارک مہینہ ربیع الاول کا مہینہ، جس کو ہم اور آپ 12 وفات کے نام سے جانتے ہیں. عربی نام اس مہینے کا ربیع الاول، اور ایسا بابرکت مہینہ ہے، اتنا بہتر مہینہ ہے کہ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور قائل صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کے اندر تشریف لائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ ہے. اہل عرب کے اندر جب ظلم و ستم انتہا پر پہنچ گیا، چاروں طرف جہالت ہی جہالت تھی، اور ایسی جہالت تھی کہ ان کے اوپر کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا. اگر کسی معلوم کسی کے منہ سے پہلے پانی پینے نسلوں لڑائی نہ کرتی، ایسی جہالت ہوئی کہ اپنی معصوم بچیوں کو زندہ درگو کر دیا کرتی، پڑے ہوئے خون کو بغیر کسی تہذیب کے چاپ لیا کرتے. اللہ تبارک نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر جب مبعوث فرمایا تو یہی ربیع الاول کا مہینہ، جس کو ہم آپ کہتے ہیں 12 وفات.
پہلے تو اتنا سمجھیں کہ اللہ کے رسول سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی تعلیم میں دنیا کے اندر تشریف لائے، کون سا وقت تھا اور کون سا دن تھا، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ کون سی تاریخ تھی اور کون سا مہینہ تھا۔ اٹھا کر دیکھے تواریخ کو، اٹھا کر دیکھے حدیث پاک کو، ربیع الاول 3 کا دن جس کو ہم سوموار کہتے ہیں، اور صبح کا سہانا وقت تھا جب سرکار تشریف لائے، اور بعض روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کا دن تھا، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ اس میں اختلاف 9 ربیع الاول تھی، وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول، لیکن جب دنیا سے تشریف لے تو سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کی تاریخ 12 ربیع الاول۔ اللہ کے رسول سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ کرے، مسجد نبوی کے اندر چاروں طرف ایک بحران سا بچا ہوا ہے، کوئی صحابی ہر کونے میں بیٹھ کر رونے میں لگا ہوا ہے، کوئی صحابی ہر کونے میں کھڑا ہوا ہے، ہچکیاں بند نہیں ہو رہی، ایسا ماحول معمولی بات ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابوں کے درمیان سے پردہ کر دے۔ کون سی آیت تھی؟ 12 ربیع الاول۔ اور ہم اور آپ اپنی اردو زبان میں بھی 12 وفات کہتے ہیں۔ جانتے ہو وفات کا مطلب کیا ہے؟ وفات کا مطلب آنا نہیں ہے، وفات کا مطلب پیدائش نہیں ہے، وفات کا مطلب جشن نہیں ہے، وفات کا مطلب ہے دنیا سے پردہ کرنا، وفات کا مطلب ہے دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا، وفات کا مطلب ہے دنیا سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ ہم اپنی زبان سے خود کہتے ہیں کہ 12 وفات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کرتے ہیں، اور ہم خود ہی جشن کرتے ہیں، خود ہی ہم جلوس نکالتے ہیں۔ کیا ہے؟ کہیں کسی تاریخ میں ہے، کہیں بس بڑے بوڑھوں کے چلتا چلا آ رہا ہے، عقیل کے وکیل بنے ہوئے، جیسے بڑے بوڑھے کرتے چلے آئے ویسا ہی ہم کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھو، تابعین کو دیکھو، تابعین کو دیکھو، اور جو خلفائے راشدین ہیں ان کو دیکھو، چار امام ہیں ان کو دیکھو، ان کی تعلیم اٹھا کر دیکھو، پیران پیر، دستگیر، سب سے بڑے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تعلیم اٹھا کر دیکھو، ان کی حیات زندگی میں 41 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، لیکن ایک بھی مرتبہ کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی تماریخ اٹھا کر دیکھو، 40 مرتبہ 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ اور راشدین حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، لیکن کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔
حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں 12 مرتبہ ربی الاول آیا، لیکن ایک بھی مرتبہ کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 12 سال میں 12 مرتبہ ربی الاول آیا، لیکن کوئی جلسہ جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 5 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، لیکن کوئی جلسہ جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ صحابہ کی تواریخ اٹھا کر دیکھو، بزرگان دین کی تواریخ اٹھا کر دیکھو۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اگر ایک کی بھی اتباع کر لو گے راہ راست پر آ جاؤ گے۔ میرے صحابہ ایمان کی کسوٹی ہے، اگر ایک کی بھی اتباع کر لو گے راہ راست پر آ جاؤ گے۔ یہاں تو ہم نے صحابہ کی زندگیوں کو کنٹرول کر دیکھا، ہم نے تواریخ کا مطالعہ کیا، ہم نے تواریخ کو پڑھ کر دیکھا، کسی بھی صحابہ کی زندگی میں کوئی جلسہ جلوس نہیں۔ آج 15 سچے کا مسلمان سال میں ایک مرتبہ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ جھنڈے ہاتھ میں لے کر اور گاتے بجاتے اور وہ جلوس نکالتے ہوئے نبی کی شان میں ہم نے کلام پڑھا، بس ہم نے سمجھ لیا کہ نبی کا حق ادا ہو گیا۔ کیا یہی نبی کی محبت ہے؟ ارے نبی کی محبت تو یہ ہے کہ نبی کے اعمال سے محبت کرو، نبی کے فرمان سے محبت کرو، نبی کی سنتوں سے محبت کرو۔ امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز کو مت چھوڑنا۔ ذرا بتاؤ کہ ہم کتنی نمازوں کو پڑھتے ہیں، صرف جلوس کے نکالنے سے نبی کی محبت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دور کے اندر اور ایسے ماحول کے اندر پیدا فرمایا جہاں پہ جہالت کی جہالت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی جتنی بھی کتابیں ہیں ساری کی ساری کتابوں میں خوشخبری دی، سارے نبیوں سے کہا، یہاں تک کہ آپ کے اوصاف کو بیان کیا۔ تورات میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی، آسمانی کتابوں کے اندر، تحریفوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو بیان کیا، آپ کی کیفیت کو بیان کیا، آپ کی صفاتوں کو بیان کیا، اور جو فرمایا پڑھا یاد نے کہ آخری نبی امام الانبیاء نے ہوتے کیا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لے آئے، ساری کتابوں کو چھوڑ دینا، سارے نبیوں کی شریعت کو چھوڑ دینا، امام الانبیاء میں ہوتے کیا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہو یعنی قرآن پاک اس پر عمل کرنا، امام الانبیاء میں ہوتے کیا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا۔ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، زبور میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کا دم دھنی رنگ ہوگا، آپ کے دھویائے پار ہوں گے، آپ کا درمیانی قبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی صفت کو بیان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے کا واقعہ، آپ کے والد محترم کا نام عبداللہ، ہمارے بہت سے مسلمان بھائی نہیں جانتے، پتا کے نام مجھے پتا نہیں، والد محترم کا نام مجھے پتا نہیں، دادا کا نام مجھے پتا نہیں، اللہ کے مطالعات کا نام پتا نہیں، آپ فلمی ایکٹروں کا نام معلوم، جس کا چاہو اس کا پوچھ لو۔
تین کے کھلاڑیوں کا نام معلوم ہے، جس کا چاہو اس کا پوچھ لو، لیکن اپنے نبی کے دادا کا، چچا کا، والد محترم کا اور آپ کے والد محترم کا نام اکثر مسلمانوں کو پتا نہیں، معلوم ہونا چاہیے۔ بتا رہا تھا اللہ کے رسول امام الانبیاء میں حضرت کبریا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ ابھی شادی نہیں ہوئی، جوان ہے، حضرت عبداللہ ان کے والد محترم کو فکر ہوئی کہ لڑکا جوان ہو گیا، لاؤ اب اس کا کہیں رشتہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ کے والد محترم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اپنے لقب جگر عبداللہ کو لے کر یثرب کی طرف چلے۔ جانتے ہیں یثرب کون ہے؟ یہی مدینہ منورہ، پہلے اس کا نام یثرب تھا، اور پہلے میں بس یا کار یہ سواریاں نہیں تھی، یا تو اونٹوں پر سواری ہوتی تھی یا پھر پیدل سواری ہوتی تھی، تو کچھ تھوڑی سی کھجوریں اور کچھ پانی ساتھ میں لے کر اور چلتی ہے کہ چلو یثرب کی طرف، مدینے کی طرف چلتے ہیں۔ راستے میں اتفاقاً عبد المطلب جو حضرت عبداللہ کے والد محترم ان کی طبیعت خراب ہو اور پیاس کی شدت میں پانی 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 ڈھونڈ رہے تھے، دیکھا کہ پانی ختم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کو کہا کہ پانی مانگتے لاؤ، چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا کہ پانی نظر نہیں آیا۔ پانی کی تلاش میں جب آگے بڑھے تو ایک جھوپڑی نظر آئی۔ اے لوگوں ایمان والوں مسلمانوں بھولوں ذرا غور سے سنو، حضرت عبداللہ پانی لینے کے جھوپڑی کے اندر داخل ہوئے، دیکھتے کیا ہے کہ ایک بڑی خوبصورت لڑکی موجود ہے، پانی کا مٹکا بگڑتا ہوا ہے۔ آپ نے پانی طلب کیا، لڑکی کہنے لگی میں پانی کو دیکھوں گی لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ تم کو مجھ سے نکاح کرنا پڑے، میرے ساتھ شادی کرنا ہو۔ ایسے میں کیسے مان جاؤں؟ جب تک میں اپنے والد محترم سے نہیں پوچھوں گا، میں اب تک بغیر مرضی کے نہیں کروں گا۔ وہ بغیر پانی کیا ادھر کچھ طبیعت میں اضافہ ہو۔ آپ کو محترم کہنے لگی کہ چلو اب کچھ صحیح ہے۔ مدینہ منورہ پہنچے اور آپ کی شادی ہوئی کہ ان سے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا واپسی میں پھر اسی جگہ پر پھر طبیعت ہوئی، مجھے پانی کی تلاش میں پھر اسی جھوپڑی کے اندر پہنچے، اسی مکان کے اندر پہنچے۔ لڑکی نے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی پانی لے لے آئے اور پانی بھر کر دے دیا۔ حضرت عبداللہ حیران ہے، کہنے لگے کہ اللہ کی بندی بات سمجھ میں نہیں آئی، جب میں پہلے پانی مانگنے کے لیے آیا تم نے پانی کے لیے شرط لگائی، اب تم نے کوئی شرط نہ لگائی، بغیر کسی شرط کے پانی کما دیا۔ لڑکی کہنے لگی تم کو پتا نہیں، تم تو مجھ کو ایسی لڑکی لڑکی سمجھ رہے تھے، میں حافظ تو آپ یہود کی لڑکی ہوں، تو آپ کی حافظ ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ میں تورات کی حافظ ہوں، حافظ تورات ہوں، میں نے تورات کے اندر لکھا ہوا دیکھا تھا کہ ایک شخص کے اندر اس کی پیشانی میں امام الانبیاء میں ہونے کے گیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نور چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ جب آپ پانی لینے کے لیے آئے تو وہ نور آپ کی پیشانی میں مجھ کو نظر آیا، میرے اندر ایک شوق پیدا ہو گیا، میرے اندر ایک لالچ پیدا ہو گیا اور میں یہ سوچنے لگی کاش امام الانبیاء میں ہونے کے بجا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں میں بن جاؤں۔ اس لیے میں نے شرط لگائی تھی کہ پہلے آپ مجھ سے
شادی کرو، کیونکہ آپ کی پیشانی میں مجھ کو وہ نور نظر آ رہا تھا جو میرے تورات کے اندر پڑا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی صفت تو آپ کی صفت، آپ کے والد محترم کی پیشانی میں جو نور تھا وہ بھی تورات میں لکھ دیا تھا۔ اور وہ لڑکی کہنے لگی کہ اب نہیں کروں گی شادی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی پیشانی میں اب وہ نور نہیں ہے۔ کہاں ہے وہ نور؟ اے لوگوں، ایمان والوں، مسلمان مومنوں کو محبت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے شکر مبارک کے اندر پہنچ گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ محترمہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے والد محترم کو اٹھا لیا۔ جب وہ کہتے کہ آپ یتیم، ہر آمنہ بیوہ، پہلے ہی اٹھا لیا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا کہ اے پروردگار عالم، یہ میرا بچہ جب دنیا کے اندر آئے گا تو جس کے باپ ہوتے ہوئے مسجد کے علموں کا انتظام کرتے ہیں، میرے بچے کا باپ نہیں ہے، میرے بچے کے علم میں کون لائے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے آمنہ، اے میری بندی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تیرے لفظ جگر کے لیے چاند کو کھلونا بنا دوں گا۔ کیا کسی کا بچہ پلاسٹک کے کھلونے سے کھیلے گا؟ کسی کا بچہ مٹی کے کھلونوں سے کھیلے گا؟ اے آمنہ، تجھ کو پتہ نہیں تیرا یہ لال وہ لال ہے جس کو چاند سے جو کھیلے گا۔ تیرے بچے کی انگوٹھے مبارک سے یہ چاند کے 2 ٹکڑے کرواؤں گا۔ کوئی کسی کی سواری کرے گا، کوئی اپنے ابا جان کی سواری کرے گا، کوئی اپنے ابا جان کی پیٹھ پر بیٹھتا ہے، کوئی اپنے ابا جان کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اے آمنہ، فکر نہ کر، میں تیرے لفظ جگر کو سواری بھی ایسی دوں گا، ایسی سواری دوں گا جس کا نام براق ہوگا۔ آپ نے سواری براق کی، فکر نہ کر۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عجیب و غریب معاملہ۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے کہنے لگی ابھی ادھر آؤ۔ کیا بات ہے؟ ارے سنتے ہو، میں تو گھبرا جاتی ہوں، کیا ہوا؟ پریشانی کیا ہے؟ بات تو بتا کہ ہماری برہوت آمنہ ہے دیوا، اور نہ معلوم محمد اس کے پاس لے کر آتا ہے، کون سا ایسا لگاتی ہے، ایسی خوشبو لگاتی ہے، ایسی خوشبو لگاتی ہے، پورے کے پورے گھر کے اندر خوشبو۔ دادا جان نے کہا یہ پوچھ لیتی کہ کہاں سے خوشبو آئی؟ دادی کہہ رہی کئی مرتبہ میں نے پوچھنے کی کوشش کی، اور جب میں نے پوچھنا چاہا تو آمنہ کے چہرے پر ایسا نور دیکھا، ایسی چمک دیکھی کہ میں اس چمک سے پسینے پسینے ہو گئی، اور میں پوچھنے کی ہمت نہ۔ تم کو مرد ہو، تم نہیں پوچھ کرتے ہو۔ یہ دادی اور دادا میں باتیں چل رہی کہ تم کو مرد ہو، تم پوچھ کرتے ہو۔ دادا جان کہنے لگے کہ ارے دیکھو پتا نہیں تو گھر کے اندر بیٹھ ہوئے، میں مکے کا سردار ہوں، خانے کعبہ کا متولی ہوں، میں لوگوں کے سامنے جاتا ہوں، ان کی باتوں کو سنتا ہوں، لوگ مجھ سے کہتے اے عبد المطلب تیرے گھر میں یہ اختر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ اور تجھے پتا نہیں یہ کوئی ایسا ویسا آئٹم نہیں لگتا، ملک شام کا آئٹم نہیں، فلسطین کا آئٹم نہیں، کہیں کا آئٹم نہیں، یہ خاص آئٹم
میں جانتی نہیں کہ اچھا اور برا عطر کیا ہے. کبھی میں نے عطر دیکھا نہیں, کبھی میں نے عطر کسی سے منگایا نہیں, کبھی میں بازار نہیں گئی, کبھی میں نے کسی ملازم سے نہیں منگایا. میں خاص عطر کیا ہے میں اس چیز کو جانتی نہیں. اے ابا جان, تم نے عطر لا کے نہیں دیا, میں نے کسی سے منگایا نہیں, آخر یہ عطر آیا کہاں سے, یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ اور کہنے لگی کہ تم کو پتہ نہیں, اگر میں کچھ اور بتاؤں گی تم مجھ کو دیوانی کہو گے. ارے جس جگہ میں بیٹھتی ہوں وہ خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے, جس جگہ میں چلتی ہوں وہاں بھی خوشبو, جہاں دھوپ دیتی ہوں وہاں بھی خوشبو, جس حمام میں غسل کرتی ہوں وہاں بھی خوشبو. اے ابا جان, اور آگے کی بات بتلاؤں, یہ سورج مجھ کو سلام کرتا ہے, یہ چاند ستارے مجھ کو سلام کرتے ہیں. جب میں سو جاتی ہوں میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا جس کو آپ نے نہ دیکھا, میں نے نہیں دیکھا. وہ عورتیں آ کر میرے اوپر پنکھا جھلتی ہے. اے ابا جان کیا بتلاؤں, جس گلی سے نکلتی ہوں تو دیوار مجھ سے ہم کلام ہوتے. اے ابا جان, آپ نے مجھ کو عطر لا کر نہیں دیا, میں نے کسی سے عطر نہیں منگایا, آخر یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ آپ نے اپنے شکل مبارک پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ ہو یا نہ ہو یہ آنے والے مہمان کی برکت معلوم. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے, لیکن اللہ نے ان کی برکت رحمت ایسی کر دی کہ جہاں جا رہی ہے وہی خوشبو وہی خوشبو. اور حقیقت یہ ہوگی کہ آپ کے پسینے مبارک کے اندر بھی ایسی خوشبو تھی کہ زعفران اور عنبر میں وہ خوشبو نہیں, الگ خوشبو. ابھی تو آپ دنیا میں نہیں آئے تو آپ کی خوشبو آ گئی. آپ دنیا کے اندر تشریف لے آئے, کے محل میں سنسناہٹ ہے. ایران کی وہ آگ جو سالوں برسوں سے جل رہی تھی ختم ہو گئی, بجھ گئی. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عرب کا ایک دستور تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو پرورش کے لیے گاؤں دیہاتوں کے اندر پہنچا دیا کرتا تھا. وہاں کی طرف تازہ ہوا لگی, دانیاں آتی تھی, وہ بچوں کو لے جایا کرتی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے اس دن بہت سی بائیاں آئیں اور آئیں اور چلی گئی. کیا یتیم ہے, غریب ہے, کیا ملے گا, یہاں سے کچھ نہیں ملے گا. حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ دنیا کے اندر تشریف لائے تو میں نے پلٹ کر دیکھا تو آپ سجدہ کر رہے اسی بچپن میں, اور آپ کی انگشت مبارک شہادت کی انگلی آسمان کی طرف. اس بات کا اشارہ تھا کہ اے لوگوں, ایک اللہ کی طرف بلانے والا دنیا کے اندر آ گیا. اب ایک اللہ کی عبادت ہوگی, ایک اللہ کے لیے سجدہ ہوگا, سارے کے سارے باتیں معمول ختم ہو گئے. تو دائیاں آئی اور چلی گئی, دائیاں آئی اور چلی گئی. پوری دائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے تیار ہو گئی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دائی کو پسند ہی نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ امانت تو کسی اور کی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی امانت کو روک کر رکھا تھا. حضرت دائی حلیمہ بڑی غربت میں زندگی گزارنے والی تھی. ایسی غربت کہ جو آپ کی موڈلی تھی وہ بھی بڑی لاغر اور کمزور تھی. ساری دائیاں جب
مکے سے واپس جانے لگی۔ اب حضرت دائی حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے خادم کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر آئی، دستک دی دروازے پر، دستک دے اندر سے آواز آئی، کون؟ انا حلیمہ۔ دائی حلیمہ کہنے لگی کہ میں حلیمہ ہوں۔ ادھر دائی حلیمہ کی زبان مبارک سے نکلا انا حلیمہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر مسکراہٹ آ گئی۔ بچپنا ہے، آج مسکرا گئے۔ بیوی آؤنا بچہ ہے، کہاں جہاں بچہ ہے، لیکن بچہ یتیم لے جاؤ تو ہاتھ کے اوپر چادر مبارک دائی حلیمہ کو بٹھانے کے لیے جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کو ہٹایا تو کیفیت اس طریقے سے تھی کہ سارے کے سارے گھر کے اندر روشنی ہی روشنی، اور حضرت آمنہ کہنے لگے حلیمہ جب سے میرا یہ مبارک بچہ آیا ہے چراغ کی ہم کو ضرورت نہیں پڑی۔ دائی حلیمہ کہنے لگی میں چاروں طرف دیکھا، چاروں طرف جاتی ہوں، گھر گھر جاتی ہوں، جانے کتنے بچوں کو میں نے دیکھا، لیکن آج تک ایسا بچہ مجھ کو نظر نہیں آیا۔ ادھر حضرت آمنہ کہتی ہے کہ دائی حلیمہ تم ٹھیک کہتی ہو، میرے بھی آج تک ایسا بچہ نہیں ملا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہنے لگے اے آمنہ، اے حلیمہ، تم نے تو صرف عرب کے بچوں کو دیکھا ہوگا، عرب کے محلے کے بچوں کو دیکھا ہوگا، تمہارا جانا تو صرف عرب کے محلے کی گلیوں میں ہوگا، میں تو مشرق میں جاتا ہوں، مغرب میں جاتا ہوں، شمال میں جاتا ہوں، جنوب میں جاتا ہوں، چاروں طرف میرا چکر لگتا ہے، لیکن کبریائی کی قسم میرے اتنا خوبصورت بچہ کہیں نہیں دیکھا۔ آواز آتی ہے پروردگار عالم کی طرف سے جبرائیل تم دیکھو گے کیسے، میرے آج تک ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذرے یتیم ایک انمول منہ دائی حلیمہ نے دیکھا تو ایک دم وہ فکر مند ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو کوئی دوسری دائی آئے تو لے جائے، اور بار بار کہنے لگے چلو اب ہم چلتے ہیں، اب ہم چلتے ہیں، اب ہم چلتے ہیں۔ حضرت حلیمہ جب چلنے کے لیے تیار ہوگی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حلیمہ ہم بڑے ہوئے ہیں، لیکن ہماری غربت کو دیکھ کر پرورش میں کوئی کمی نہیں کرنا، کوئی کوتاہی نہیں کرنا، میں سب کچھ تم کو دے دوں۔ اور جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر جب اونٹنی پر بیٹھی اور خادم سے کہا جلدی چلو، اور خادم اونٹنی کو اٹھا رہے لیکن اونٹنی اٹھ گئی، بار بار کوشش کرتے ہیں، دائی حلیمہ کہنے لگی ابھی میں تم سے کہتی ہوں جلدی کرو، وہ تو اتنی دیر کرتے ہو، کیا کروں، یہ تو اونٹنی اٹھتی نہیں، سمجھ گئی ہو یا نہ ہو، یہ اس مہمان کی بے ادبی ہو رہی ہے، اس کو تم آگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خادم نے جو آگے لیا اونٹنی کھڑی ہوئی، وہ کھڑی نہیں ہوئی، چلنے لگی اور چلنے لگی، دوڑنے لگی، اور ایسی رفتار ہوئی، ایسی رفتار ہوئی کہ جو سہیلیاں 3-4 دن پہلے نکل چکی تھیں وہ سہیلیاں راستے میں مل گئی، سب ایک جگہ اکٹھی ہو گئی کہ کوئی گھڑ سوار آ رہا ہے، کوئی قافلہ آ رہا ہے، چلو ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ۔ کسی تیز تلوار نظر والی عورت نے نظر اٹھا کر دیکھا، ارے یہ تو دائی حلیمہ کی سواری ہے، آواز لگانے لگی حلیمہ اے حلیمہ اے حلیمہ، ارے تم نے یہ سواری کہاں سے بدل ڈالی، ارے تمہاری سواری تو بڑی لاغر تھی، بڑی کمزور تھی، روکو 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 لگام دو۔ دائی حلیمہ کہنے لگی نہیں، آج اس کی لگام میرے ہاتھ میں نہیں، یہ وہی سواری ہے، میں وہی حلیمہ ہوں، لیکن سے سوار بدل گیا۔ اللہ نے اس لاغر کمزور
کتنی پھرتی رکھتی. اب دونوں کے دونوں چلتے چلے جا رہے تھے اور آپس میں بات کر رہے ہیں. گھر میں جائیں گے, بکریاں بالکل کمزور ہے, دودھ کہاں سے پلائیں گے, کیا ہوگا. جب گھر پہنچتے ہیں صحت سارے ختم ہوگا. دودھ ڈالنے کے لیے خادم آگے آئے, اے حلیمہ برتن لاؤ, اور برتن جو لگایا دودھ سے برتن بھریا, اور برتن لاؤ وہ بھی بھر رہا ہے. حلیمہ اور برتن لاؤ وہ بھی بھر رہا ہے. حلیمہ اور برتن لاؤ, کہاں سے لاؤ, سارے گھر کے برتن ختم ہوں گے. ایسے برتن اللہ کے رسول سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لاغر کمزور بکریوں کو بھی کھوا. انشاءاللہ اگلے دنوں کو اس باتوں کو مکمل کیا جائے گا.